اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی انسان طبعی طور پر بڑا سریع الطبع اور بڑی جلد باز پیدا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جس کی منفعت اور جن کا فائدہ ان کو سامنے نظر آتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے اور اس کی طرف تیزی کرتا ہے، اور جس چیز کی منفعت یعنی جس کا رزلٹ اس کو تاخیر سے ملنے والی ہے، سامنے نظر نہیں آتا، تو وہ اس کی طرف جلدی نہیں بڑھتا، اپنے قدم کو روک لیتا ہے، توقف کر لیتا ہے۔ اب دنیا کی مثال لیجئے، دنیا ہمارے سامنے ہے، حاضر ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ہم کو سامنے دکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اس کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے حصول میں اور ان کے حاصل کرنے کے لیے بڑا تگ و دو کرتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی مشقتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے اور فوراً ملتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل آخرت جو دور ہے اور ہمارے نظروں سے غائب، حاضر نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا قریب ہے اور حاضر ہے، سامنے ہے، اور اس کے مقابل آخرت غائب ہے اور حاضر نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ بھی دیر سے ملنے والا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاموں کی طرف، ان کے حصول کی طرف انسان جلدی راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھاگتا ہے اور دنیا کی طرف لپکتا ہے، چھپکتا ہے۔ حالانکہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا ہمیشگی کی چیز نہیں ہے، دنیا ایک عارضی چیز ہے، اور ہمیشگی کا گھر اور ہمیشگی جہاں رہنا ہے وہ تو آخرت ہے۔ ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمیں ساری محنتیں، ہماری ساری کاوشیں آخرت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، اگرچہ وہ دیر سے ملنے والا ہے لیکن وہ پائیدار ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کی کامیابی، دنیا کا عروج اور دنیا کی بلندی یہ وقتی ہے، اگرچہ جلدی مل جاتا ہے، اس لیے انسان غافل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے تقویٰ، جس کو معنی آتے ہیں بچنا۔ عربی میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے لغت کے اندر، ڈکشنری میں، تو ہر وہ چیز جو مضرت رساں ہوتی ہے، تکلیف دینے والی ہوتی، تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن شریعت کے اندر تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تو انہوں نے سائل کو یعنی پوچھنے والے کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کبھی خاردار جھاڑی میں گئے ہو، یعنی کانٹے دار جھاڑی میں، جنگل میں گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں گئے۔ کہا اچھا بتاؤ، جب تم وہاں جاتے ہو تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، تم کس طرح سے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ان وادیوں سے جاتا ہوں، خاردار جھاڑیوں کے پاس سے جاتا ہوں، تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ وہ کانٹے ہمارے کپڑے میں نہ الجھ جائیں اور ہمارے کپڑے کو خراب نہ کر دے، پھاڑ نہ دے، اور اگر بدن میں لگ جائے تو بدن کو خراش نہ لگ جائے اور اس سے خون نہ نکل جائے۔ اس وجہ سے بڑی احتیاط سے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو تم کو نقصان دینے والی چیز ہو اس سے بچ کر چلو۔ اور اس کو اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم الہی جو ہے، جو معمورات الہیہ ہیں، اس کے کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور منہیات شرعیہ یعنی شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے رکنے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو ہمیں
کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے، اس سے رک جانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کے فائدے اللہ تبارک، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کا تو فائدہ آخرت میں رکھے ہی رکھے ہیں، لیکن دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے یہ صفت کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس سے کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اصل تو آخرت کی کامیابی کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقویٰ حاصل نہیں کرنا، تقوی متقی نہیں بننا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم تقویٰ آخرت کی کامیابی کے لیے اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن عزیز میں فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی نصرت نصیب ہوتی ہے۔ اور تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے تو کون سی شے ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں ناکام کر سکتی ہے، جو ہمیں ناکامی کے منہ کو دکھا سکتی ہے، بلکہ ہم جدھر جائیں گے ادھر کامیابی ہی کامیابی رہے گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو اللہ کے جو ولی ہیں وہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب متقی بنتے ہیں ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اور معیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہوتی ہے تقویٰ کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، وہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور فرشتوں کو، دیگر فرشتوں کو جو آسمانوں میں ہے سب میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم سب بھی محبت کرو۔ چنانچہ فرشتے، ملائک اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شدہ ہوتے ہوتے وہ محبت آسمان سے زمین تک آتی ہے، اور زمین کے جو مخلوق ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے جو مخلوق ہیں وہ تو محبت کرتے ہی کرتے، بلکہ اس کا اثر جو پانی کے اندر مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، اس کے اندر تک ہو جاتی۔ چنانچہ نیک علماء اور اللہ کے نیک بندے ان کے لیے مچھلی تک پانی کے اندر دعائیں کرتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محبوبیت اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے رکھ دیے ہیں کہ لوگ ان کے جانے کے بعد بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، جو بڑے بڑے ہمارے اکابر گزر چکے، ہزاروں سال ہو گئے گزرے ہوئے، لیکن پھر بھی ہم انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے تو ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر جاتی ہے۔ محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ متقی کی صفت سے متصف ہو گئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اور اسی طرح سے تقویٰ سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو دنیا کے لوگ پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت خیالوں میں، تصور میں اس چیز کے رہتے کہ ہمارا معاش کس طرح سے درست ہو جائے اور ہماری تنگی کس طرح سے دور ہو جائے، ہمیں رزق آسانی سے کس طرح سے ملے، شب و روز محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ تو تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکت دیتے ہیں، اور اس طرح سے رزق دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن عزیز کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہم ان کو اس طرح سے رزق دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ
اس کے رزق کے اندر پھر تنگی کرتے نہیں، بلکہ اگر وہ متقی بن کے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا رہے تو اس کا تسلسل رہتا ہے، ان کا توافر رہتا ہے اور ان کا تواتر رہتا ہے، وہ ہمیشہ بارش کے قطروں کی طرح برستے رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ یہ گاؤں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتے اور اپنے برکات آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے برساتے۔ یعنی جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے انہیں رزق عطا فرماتے اور یہ تسلسل رہتا۔ چنانچہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تسلسل ہے، رزق کا تسلسل مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تسلسل کے ساتھ توافر کے ساتھ کثرت سے رزق نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے تقوی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کام بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کام کے اندر کامیابی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت ہو۔ اگر آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے اس کام کو خود بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن عزیز کے اندر ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ بھی ہے کہ سارے نبیوں کی یہ صفت رہی ہے، وہ بہت بڑے متقی تھے، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں اور تقوی اور طہارت کی زندگی بسر کریں، اور جو اس کے خلاف والی زندگی ہے یعنی جو اللہ سے بغاوت والی زندگی ہے، جو اللہ کے حکموں کو ٹھکرا کر کے زندگی بسر کرنے والی، اس کو چھوڑ کر کے ہم اللہ کے فرمودات، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزر کرنے والے بن جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے یہاں بھی کامیابی مقدر فرما دیں گے اور آخرت میں تو کامیابی ہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی صفت سے متصف کر دے اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔